نئے متفقہ طور پر ہم نے 1973 کا اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا آئین اپنے لیے نافذ کیا، وی دا پیپل آف پاکستان، اور سارے نے اس پہ متفقہ طور پر، اس کے 3 ستون تھے، 3 ستونوں پر یہ جو ہے استوار کیا گیا اس آئین کو۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کے فرزند ارجمند، ان کی تو روحیں تڑپ رہی ہوں گی، جناح کی تو روح کیا تڑپ رہی ہوگی، ان کے اپنے جو ہے بڑوں کی روحیں تڑپائیں۔ ہمارے ایک ایم این اے کی 16 سالہ بیٹی کو اٹھا کر کہا کہ اگر تم نے نہ کیا، اس طرح ووٹ نہ دیا تو تمہاری اس بیٹی کا جو ہے ویڈیو، وہ خدا نخواستہ توبہ استغفار میں کیا کہوں، کہ اس کو برہنہ کر کے اس کی ویڈیو جو ہے لیک کر دی جائے گی اور وائرل کر دی جائے گی۔ تو ایسی فسطائیت جو ہے نہ کبھی سننے میں آئی تھی نہ دیکھنے میں آئی تھی، اور اس طریقے سے جو ہے 2/3 جو ہے جس طرح سے چھین کر ڈاکہ مار کر، ویسے تو 8 فروری 2024 کو ڈاکہ مارا فارم 47 کے ذریعے، لیکن تشنگی نہ گئی، پھر بھی کہا کہ ہم نہیں، 2/3 ہمیں چاہیے۔ 2/3 اس طریقے سے کیا گیا کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے کی، پھر بھی تشنگی پوری نہ ہوئی، تو پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے 77 ہماری جو ہے مخصوص نشستیں لے کر بندر بانٹ کر دی گئیں۔ یہ ہے جمہوریت، یہ آئین کی بات کرتے ہیں۔ وہ کس آئین کی بابا؟ آئین تو 1973 کا آپ نے دفن کر دیا، جب آپ نے عدلیہ کو اپنی غلامی میں لے لیا اور ایک ستون کو منہدم کر دیا، تو وہ 3 ستونوں پر تو آئین رہا ہی نہ 1973 کا۔ سو آپ نے اس کو جو ہے غلامی میں لے کر عدلیہ کو 73 کے آئین کو منہدم کر دیا گیا، اور پھر آپ نے مخصوص نشستیں بھی ہماری لے لی۔ دنیا میں کہیں یہ ہوا ہے کہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر جتنا ان کا استحقاق تھا اس سے متجاوز 77 سیٹیں اور دے دی، تاکہ ان کے جو ہے پھر بھی ان کی جو ہے پیٹ نہیں بھرا، پھر بھی ان کی جو ہے ہوس ان کی پوری نہیں ہوئی، تو اب ہمیں سزائیں کروا کر، یہ اوپر نیچے سزائیں کروا کر ہمارے جو ہے تینوں بلکہ قائدین جو ہے حزب اختلاف کے، پنجاب اسمبلی کا بھی حزب اختلاف، اس کو سزا کر کے نااہل کر کے سیٹ نشست کر کے تالا مار دیا گیا ہے اس کے دفتر پر۔ سینٹ میں ہماری جو ہے شبلی فراز کو سزا کر کے، اس سے بھی جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کی چھین کر اس کو بھی تالا لگا دیا، اور عمر ایوب کو قومی اسمبلی میں جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے ان کو بھی نااہل کر کے سزا کر کے، پنجاب کا کہہ دیا میں نے۔ تو تینوں جو ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے ہمارے چھین کر دیا، اور لوگوں کے نوالا منہ سے چھین لیا ہے۔ یہ بجٹ جو ہے، یہ بجٹ عوام کش بجٹ تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو اشرافیہ کا بجٹ تھا۔ ابھی یہ مستی کھیل کہہ رہے تھے کہ آپ ضرور بات کریں۔ دیکھیں اس وقت کون احتجاج کناں نہیں ہے؟ اساتذہ احتجاج کناں ہے، کسان احتجاج کناں ہے، کسان کو گندم کی قیمت نہیں مل رہی ہے۔ آپ چینی مافیا کو دیکھیں، چینی پہلے ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر امپورٹ کرتے ہیں، اور کوئی پرسان حال ان کا پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ ان کو کس طبقے کا تاجر جو ہے وہ ہڑتال کناں ہے، وہ جو ہے احتجاج کناں ہے۔ پاکستان کا کسی ایک طبقے کو آپ پر جو ظلم کیا گیا ہے پیکا کے قانون میں ترامیم کر کے، آپ ان کے من پسند خبر دیں گے تو وہ مثبت خبر ہے، ورنہ فیک نیوز ہے، 3 سال سزا اور 20 لاکھ روپیہ جرمانہ۔ تو ہر چیز کو جو ہے انہوں نے تہہ و بالا کر دیا ہے۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ 14 اگست کو بالکل یوم پاکستان منائیں گے، لیکن ہم اجاگر کریں گے کہ ہمیں جناح کا پاکستان چاہیے، ہمیں صحیح معنی میں حقیقی عوام کی آزادی چاہیے، اور انشاءاللہ یہ عمران خان جو ہے اپنی جو قربانی دے رہا ہے، عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ نہ میں ڈیل کروں گا، نہ میں ان چور لٹیروں کی طرح بھاگ کے جاؤں گا، میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں، میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کر رہوں گا، اور انشاءاللہ ہم اس کے سپاہی ہیں، ہم اس ایجنڈے کو، اس مشن کو، اس ویژن کو، اس نظریے کو پورا کریں گے۔ میں بالکل شارٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے لیڈرز نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ ہم آئین کی عملداری، رول آف لا اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور جمہوری جو جد و جہد ہے، اس کی انشاءاللہ جد و جہد جاری رکھیں گے۔ پاکستان
بڑی جدوجہد کے بعد مارد وجود میں آیا. آپ کے اور ہمارے آباء و اجداد نے آگ اور دریا کے خون کے دریا کراس کر کے پاکستان کو بنایا, اور پاکستان دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی مائگریشن ہوئی. یہ جنگ ہماری لا الہ الا اللہ کی ہے, یہ جنگ ہماری اصولوں کی اور نظریات کی ہے. یہ ہماری جنگ آئین کی ہے. جیسے ایک مسلمان لا الہ الا اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے, ایک مجاہد جو ہے وہ اپنے نظریے کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے. بطور پارلیمنٹیرین اور پاکستان کے عوامی نمائندے کی حیثیت سے انشاءاللہ تعالی ہم رول آف لا کے لیے, سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے اور حق کے لیے یہ آواز بلند کرتے رہیں گے. جیسے یہ پولیٹیکل سلاٹرنگ کی گئی ہے, جس طرح عوام کے منتخب نمائندوں کو نااہل کیا گیا ہے, نہ ہم صرف اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ انلیجیٹیمیٹ ہے, یہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فسطائیت کر کے یہ جیلیں ہمارا جو ہے حوصلہ نہیں توڑ سکتی. انشاءاللہ تعالی حق کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو ہم حق کی آوازیں بلند کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ جو ہمارا قائد عمران خان جیل میں ناحق قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہا ہے, اگر عمران خان جیل سے نکلنا چاہے تو عمران خان ایسے نکل سکتا ہے جیسے میں چٹکی بجا رہا ہوں, ایسے نکل سکتا ہے. لیکن وہ نظریات کی, وہ اصولوں کی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے, اپنی ذات کی جنگ نہیں لڑ رہا. اگر ہماری ذاتی جنگ ہوتی, ہمارے مفاد کی جنگ ہوتی, تو ہم پنجاب کی حکومت کیوں توڑتے, خیبر پختونخوا کی حکومت کیوں چھوڑتے, ہم اسمبلیاں کیوں چھوڑتے. اب یہ پھر ہمارا جو ہے گلا گھونٹ رہے ہیں. انہوں نے ہمارے دروازے بند کر دیے ہیں تمام جدوجہد کے, آئینی جدوجہد کے اور جمہوری جدوجہد کے. یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا ایکسٹریم سٹیپ اٹھائیں جس سے جمہوریت جو ہے وہ ڈیریل ہو جائے. یہ عقل کے ناخن لیں یہ حکمران, اور یہ ہوش کے ناخن لیں, اور یہ سانس لینے دیں, اور یہ سانس نہیں لینے دیں گے تو انشاءاللہ تعالی میرا ایمان ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول مبارک ہے کہ ایک کافر کی حکمرانی قائم رہ سکتی ہے لیکن ظالم کی نہیں رہ سکتی. ہم بہت شکریہ. بہت افراتفری نظر آ رہی ہے, ریلیاں, سزائیں, احتجاج, اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری صورتحال. کیا مذاکرات کا عمل شروع ہو سکتا ہے؟ اور آپ بتائیے گا چیئرمین صاحب, ایک ہی سوال ہے نا, ان کو مذاکرات کی بات کریں, آپ اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ آ رہے ہیں. نہیں, آپ بتائیں جو ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں, آپ بات کریں. مذاکرات کے حوالے سے سوال ہے میرا, کیا وقت آ نہیں گیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے؟ کون آفر کرے گا, آپ یا کوئی؟ دیکھیے مذاکرات KP میں سینٹر تک آ گئے تھے. اب وہاں پہ حکومتی ریٹ ختم ہو چکی تھی. اب جب وہاں آپریشن ہو رہا ہے, آپ اس کا سولوشن کیا دیکھتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپریشن نہ ہو تو اس کا سولوشن کیا ہے کہ حکومت کی ریٹ وہاں باہر؟ سولوشن یہ ہے, معافی چاہتا ہوں, آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. سب نے, سارے جو کڑے ہیں, سب نے کہا کہ ہم یہ آئینی حکومت, ایک آئینی پاکستان چاہتے ہیں. آئین نے ہر ادارے کے لیے اپنا فریم ورک بتایا ہے. کوئی ادارہ اپنے فریم ورک سے نہ نکلے. مذاکرات ہوں گے تو اس طرح ہوں گے جس طرح محمد خان نے کہا, یا باسی کاتیوں نے کہا, ہمیں نہ ISI سے کوئی چڑ ہے, نہ MI سے کوئی چڑ ہے, نہ جرنیلوں سے کوئی چڑ ہے. وہ ہماری افواج ہیں, ہمارے لیے سر من دن کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن سیاست ان کا کام نہیں ہے. یہ آئین کہتا ہے, میں نہیں کہتا, علی محمد نہیں کہتا, یہ شریف آدمی نہیں کہتا, یہ نہیں کہتا. آئین کہتا ہے, محمد علی جناح کہتا ہے کہ یہ کام سیولین حکومت کا ہے. یہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. تصویر بھی انہوں نے نکال لی ہے, یا نہ کوئی اسلام کی بات مانتا ہے, نعوذ باللہ نہ قرآن کی بات مانتا ہے, نہ محمد علی جناح کی بات مانتا ہے. یہ بھی لگے رہتے ہیں. بات یہ ہے مذاکرات ہوں گے تو اس بات پہ ہوں گے کہ جمہوری پاکستان کی تشکیل نو کیسے ہو. آئیں, جنرل بھی آئیں, ججز بھی آئیں, تمام اداروں کی 3 روزہ کانفرنس ہو. اس میں ہم یہ طے کریں کہ بس انف از انف, پاکستان کو جمہوری انداز میں چلانا ہے. آپ کی بات جو ہے آپریشن کے بارے میں بات یہ ہے, کوئی آدمی
किसी भी सूरत में ये इसका हकदार नहीं है कि वो इस मुल्क में कत्ल क़िताल की इजाज़त दे। बाजोड़ के लोग, वज़ीरिस्तान के लोग, फलाना के लोग सब यही कहते थे कि हम पाकिस्तान के वफादार हैं। जहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं, आपको पता भी ये इलाका आपको सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 1 लाख जवान देता है। 1 लाख अभी जो खड़े हैं लोग, इनमें मोमंद भी है, बाजोड़ का आदमी भी है, वज़ीरिस्तान का आदमी भी है। अगर ये दहशतगर्द हैं फिर आपने यहाँ क्यों खड़ा किया इनको? फ्रांसीसी सफारत के सामने खड़े यही लोग हैं, बरतानिया सफारत के सामने यही खड़े लोग हैं। ये मुहिबतन लोग हैं, आपको 1 लाख अफराद देते हैं। आज भी जब मैं ये बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के दिफा में FC के खटक, FC के बाजोड़ी, FC के अफरीदी, FC के शनवारी मर रहे हैं अपने लोगों के खिलाफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को अपने घर में डिस्प्लेस करो। वाई? कभी आपने सुना है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट? आपने बात की पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के हवाले से इस वक्त वहाँ पर ऑपरेशन का समय है, वहाँ लोग बेदखल हो रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। आप क्यों ये एक्सेप्ट नहीं करते कि वहाँ? देखिए, हम सच क्यों नहीं बताते? देखिए मेरे भाई, हम सच क्यों नहीं बताते पाकिस्तान को? कर्नल इमाम कहता है पाकिस्तान TV पे कि मैंने 90,000 इंटरनेशनल दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी। उनमें ऐसे लोग थे जो इस पार्लियामेंट को उड़ा सकते थे, उनमें ऐसे लोग थे जो किसी पुल को उड़ा सकते थे, जो स्टिंगर चलाने वाले के माहिर थे। इन 90,000 इंसानों की लिस्ट न करने इमाम ने लोगों को दी, न कर जी। ये जो सजाओं का जुम्मा बाजार लगा हुआ है और एक वादा रहेगा कि 10-10 साल को, ये आप लोग को प्रेशराइज करने के लिए है, मुज़ाकरात से पहले, या कोई और चीज है? देखिए, एक तो मैं ये बात की है, एक मिनट जो इसने बात की है, मैं सिर्फ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये फॉरेन पॉलिसी किसकी जिम्मेदारी है? वफाक की जिम्मेदारी, सूबे की जिम्मेदारी है? ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की वजह से हो रहा है, वफाक की पॉलिसी की वजह से हो रहा है। हमारे दौर में अगर ये हालात स्वाबी में, बरदान में, पेशावर में खराब होते तो फिर सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। नंबर 1 ये है कि ये जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है, उसकी नाकामी है, उसको समझ नहीं है, उसको डील करें। ख्वाजा सब बयान देते हैं कि मैं अफगानिस्तान में जो ना अटैक करूंगा, वो तुम्हारा बाप नहीं कर सकता, तू जो ना इस तरह बात करते हो। भाई उसके साथ हमारे कल्चर रिश्ते हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, और उसके साथ मुज़ाकरात करें। जब हमारी हुकूमत थी आप सारे इधर थे, क्या ड्रोन अटैक हुआ? कोई बम धमाका हुआ? क्या कोई ऑपरेशन था? कोई नहीं था, क्योंकि पॉलिसी हम कारोबार को तरजीह दे रहे थे, हम रोजगार को तरजीह दे रहे थे, और उसके साथ हमने एंगेज किया। नंबर 1 ये फॉरेन पॉलिसी का। नंबर 2 बात ये है कि जो आप कह रहे हैं, अगर ये समझते हैं कि हम इस किस्म के फैसलों से दब जाएगी, इतनी गलतफहमी है। हम हर सूरत में अपने नजरिए पे कायम हैं, इमरान खान के साथ ये सिस्टम कब खत्म होगा और सियासतदान कब मिल बैठेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि ये बहुत अफसोस है कि हम अपने आप को पार्लियामेंटेरियन कहते हैं। पार्लियामेंटेरियन की तो इज्जत आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और इस पार्लियामेंट को ये खुद भी पार्लियामेंट नहीं तस्लीम करते। अगर कोई बात करता है तो कहते हैं हमें पता है कि तुम्हारी क्या हैसियत है। जो पंजाब के मैंने या जो इस्लामाबाद के, जो कराची के हैं, वो थोड़ा आगे पीछे करे तो उसको टेलीफोन कॉल आ जाती है कि अपनी जगह पे रहो, बस प्रोटोकॉल एंजॉय करो और कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन जी। सर, आपने जैसे कि कहा, हम काफी आश्वासन सुन रहे हैं कि आपने कहा कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना जो है ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तो बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना आप कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती थी, और आइंदा जो है ना हम ऐसे किसी उसका हिस्सा नहीं करेंगे। तो मैंने कल कह दिया है, पॉलिसी बयान दे दिया है, और उसकी कल मेरे बात हो गई है। ठीक है, क्या वो देखिए, मैंने कल इस पे बयान दिया है। सारे इस्लाम में सिवाय ईरान के और तमाम दुनिया में सिवाय चीन के जिन्होंने गजा के मुताबिक सही बात की, कोई सही बात कहना ही नहीं चाहता।